الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 17 کے پارٹ 3 کو پڑھنا سیکھیں گے، پر اس سبق کو آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ تو اس پارٹ میں بھی گزشتہ پارٹس کی طرح پہلے کچھ قواعد پڑھیں گے، اور وہ قواعد یہاں سے لے کر مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یہاں سے لے کر یہاں تک 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ قواعد پڑھیں گے اور اچھی طریقے سے سمجھیں گے بھی، اور نیچے جو سبق پڑھیں گے وہ بھی کچھ سبق پڑھیں گے، اور وہ یہاں سے لے کر وَلَضَّالِّینَ یہاں سے لے کر یہاں تک قُرَیشٍ انشاءاللہ یہ سبق پڑھیں گے۔ تو اب جو ہے ہم اپنے قواعد پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ اسی سبق کے یعنی سبق نمبر 17 کے پارٹ 1 میں ہم نے جو ہے مدات کے بارے میں پڑھا تھا کہ مد کے معنی پڑھے، پھر مد کے اسباب پڑھے، پھر مد کی 6 اقسام پڑھی، اور ان 6 اقسام میں سے پہلی 2 قسم یعنی مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں تفصیل سے پڑھا، اور پھر دوسرے پارٹ میں ان 6 اقسام میں سے تیسری اور چوتھی قسم یعنی مد لازم اور مد لیل لازم کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ تو آج انشاءاللہ ان 6 اقسام میں سے 5ویں اور 6ٹھی قسم کے بارے میں جو ہے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو مد کی 5ویں قسم ہے مد عارض۔ اب یہ مد عارض کب ہوگا تو بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ عارضی سکون کیا ہوتا ہے؟ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، یہ ہوتا ہے عارضی سکون۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے، جیسے مسلمون۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ نون کے اوپر جزم ہے، یعنی یہ نون ساکن ہوا ہے، پر یہ نون پہلے سے ساکن نہیں تھا بلکہ اس نون کے اوپر زبر تھا، یعنی مسلمون تھا، یہ مسلمون۔ اب یہ زبر سے ساکن کیسے ہوا نون؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ جو گول دائرہ ہے یہ وقف کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ وقف کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہرنے کو۔ جہاں پر بھی یہ علامت ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وقف کیا جاتا ہے، رکا جاتا ہے۔ اب رکنے کی صورتیں مثال کے طور پر جس کلمے پہ ہم وقف کریں گے، رکیں گے، تو اس کے آخری حرف کو دیکھیں گے، اگر آخری حرف پر زبر ہوگا تو رکنے کی صورت میں وہ ساکن ہو جائے گا حرف۔ تو یہاں پر بھی نون پہ پہلے زبر تھا تو ہم نے یہاں پہ رکا یعنی وقف کیا تو یہ نون ساکن ہو گیا، یعنی مسلمون سے مسلمون ہو گیا۔ اب اس کی جو ہے مثالیں قرآن پاک میں بہت ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہم جب پڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ نون کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم وقف کرتے ہیں نا یہاں پر یعنی رکتے ہیں تو یہ نون کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں ہم یہاں پہ رکے، وقف کیا تو یہ نون کے اوپر جو زبر ہے یہ نہیں پڑھا بلکہ ہم نے نون کو ساکن کر دیا۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے نون کو وقف جب ہم نے کیا تو یہ نون ساکن ہو گیا۔ اب یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ سمجھیں، دیکھیں کہ حروف مدہ یعنی واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اور آپ نے یہی پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ تو یہیں پر وہی قاعدہ ہے کہ حروف مدہ ہے اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ مد کی 6ٹھی قسم بتا رہے ہیں کہ مد کی 6ٹھی قسم ہے مد لین عارض۔ اب یہ مد لین عارض کب ہوگا تو بتا رہے ہیں کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ اب اس کی بھی ایک مثال دی ہوئی ہے، جیسے شفتین۔ اب یہاں پہ بھی یہ نون ساکن ہوا ہے، پر یہ نون پہلے سے ساکن نہیں تھا بلکہ اس کے نیچے زیر تھا، نون کے نیچے زیر تھی، یعنی شفتینی تھا یہ۔ اب یہ زیر سے ساکن کیسا ہوا؟ تو یہ وہی صورت ہے کہ دیکھیں یہ وقف کی علامت ہے،
یعنی یہ وقف کی علامت. اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وقف کیا تو یہ جو آخری حرف پہ یعنی نون کے نیچے جو زیر تھا یہ ساکن ہو گیا. اس کی بھی مثال ہے قرآن پاک میں کہ زیر کے ساکن ہونے کی وقف کی صورت میں. وہ یہاں پہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہی ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ دیکھیں میم کے نیچے زیر تھا لیکن ہم اب یہاں پہ رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو یہ میم کو زیر نہیں پڑھتے بلکہ ساکن کر دیتے ہیں الرحمن الرحیم. تو اسی طرح یہاں پہ شفتینی سے شفتین نون کو ساکن کر دیا وقف کی صورت میں. اب یہاں پہ مد لین عارض کا قاعدہ سمجھیں کہ دیکھیں حروف لین یعنی یا لین ہے یا ساکن سے پہلے کیا ہے زبر ہے یا لین ہے اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے. پہلے سے ساکن نہیں تھا بلکہ اس نون کے نیچے زیر تھا جو کہ وقف کی وجہ سے ساکن ہوا ہے تو یہاں پہ مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا. اب آگے بتانے مد عارض اور مد لین عارض کو کس طرح پڑھنا ہے. تو مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. یعنی جہاں پر بھی مد عارض ہوگا یا مد لین عارض ہوگا تو اس کو ہم نے 1 الف یعنی 2 حرکات, ٹھیک ہے, 2 الف یعنی 4 حرکات, 3 الف یعنی 6 حرکات تک ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اب ہم نے جو ہے یہ قواعد پڑھ لی ہے اور ان کی مثالیں بھی جو ہے سمجھ لی ہیں ایک مثال ہے. تو اور مثالوں کے ذریعے جو ہے اس قواعد کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہاں پر بھی ان 6 کلمات میں یہاں سے لے کر یہاں تک ان 6 کلمات میں بھی جو ہے یہ گول دائرہ ہے یعنی وقف کی علامت ہے. تو ہم ان 6 کلمات کو بغیر وقف کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور وقف کے ساتھ بھی پڑھیں گے. اور جب ہم بغیر وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو آخری حرف پہ جو بھی حرکت ہے نا, مثال کے طور پر یہاں پہ زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے بغیر وقف کی صورت میں, یہاں پہ زیر ہے تو اس کو بغیر وقف کی صورت میں زیر پڑھیں گے, اور یہاں پہ 2 زیر ہیں تو بغیر وقف کی صورت میں 2 زیر پڑھیں گے. اور جب ہم وقف کریں گے تو یہ آخری حرف پہ جو حرکت ہے یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. یہاں پہ بھی ساکن کر دیں گے, یہاں پہ بھی سب جگہ ساکن کر دیں گے. تو اس کو جو ہے ان 6 کلمات کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایک تو بغیر وقف کیے یعنی جو آخری حرف پہ زبر ہے زیر ہے 2 زیر ہے یہاں پر تو اس کو پڑھیں گے, اور ایک وقف کے ساتھ یعنی جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دیں گے. مثال کے طور پر وَلَضَّالِّينَ یہ ہو گیا بغیر وقف کی صورت میں, اور آگے وقف ہم جب پڑھیں گے تو اس طریقے سے آگے وقف وَلَضَّالِّينَ. اسی طرح یہاں دیکھ لیں زیر کی صورت میں یا اولی الالباب یہ ہو گیا بغیر وقف, اور وقف یا اولی الالباب. اب یہاں پہ خوف یہ ہو گیا بغیر وقف اور وقف کے ساتھ آگے وقف خوف. اب یہاں پہ جو ہے نا قاعدہ سمجھیں مد عارض کا کہ جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے. تو یہاں پہ دیکھیں یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وقف کی صورت میں آخری حرف جو ہے وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی کہ حروف مدہ یعنی الف مدہ ہے, اور جب ہم یہ با کو ساکن کر دیں گے یعنی وقف کریں گے تو یہ با وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا. ان دونوں صورتوں میں جو ہے یہ کلمے میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا وقف کی صورت میں. اور یہاں پہ دیکھیں کہ حروف لین یعنی واولین ہے, واو ساکن سے پہلے زبر ہے واولین ہے. اب اس کے بعد جب ہم وقف کریں گے تو یہ فا ساکن ہو جائے گا, اور یہ حروف لین کے بعد وقف کی وجہ سے جو ہے حرف ساکن ہو رہا تو یہاں پہ مد لین عارض ہوگا. حروف لین کے بعد ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی وہی صورت مد لین عارض ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ قواعد سمجھ آئے ہوں گے. اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اب جو ہے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو اس سبق کو جو ایک مرتبہ ہجے اور نغمہ پڑھا جائے گا, اور ہجے اور نغمہ پڑھنے کے بعد مکمل نغمہ پڑھا جائے گا. انشاءاللہ اس میں قواعد کی بھی پہچان ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو زبر و, لام ضاد زبر لض, ولض ضاد الف لام زبر ضال, ولضال لام یا زیر لی,
ولا الضالین، نون زبر نا، ولا الضالین، یہ ہو گیا بغیر وقف کی صورت میں. آگے وقف، ولا الضالین. اب یہاں پہ قاعدے دیکھیں کہ یہ پہلے تو یہ لام جو ہے اس کو باریک پڑھنا ہے ہم نے، کیونکہ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے نام مبارک کلام نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ ضاد یہ حروف مستعلیہ میں سے، تو اس ضاد کو ہم نے پر پڑھنا ہے. اور یہاں پہ الف سے پہلے یہ ضاد پر حرف آ رہا ہے تو الف کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے. اور یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھیں حروف مدہ یعنی الف مدہ ہے اور اس کے بعد سکون اصلی میں سے یہ تشدید پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس کو 6 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. اور یہ جو لام ہے ضال میں، اس لام کو بھی ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ اس میں جلالت کا لام نہیں ہے. اور یہاں پہ بغیر وقف کی صورت میں یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہو رہا ہے، تو اس کو بغیر وقف کی صورت میں صرف 2 حرکات، ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ ہوگا، ویسے کہ حروف مدہ یا مدہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ آخری حرف جو حروف مدہ بعد والا ہے وہ ساکن ہو جائے گا تو مد عارض کا ہوگا. اس کو آپ کا اختیار ہے کہ 2 حرکات کھینچیں یا 4 حرکات یا 6 حرکات. وَلَا الضَّالِّينَ، آگے وقف، وَلَا الضَّالِّينَ. یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، یا او. لام لام زیر لل، یا اولل. حمزہ لام زبر ال، یا اولل ال. با الف زبر با، یا اولل البا. با زیر بی، یا اولی الالباب. یہ ہو گیا بغیر وقف. آگے وقف، یا اولی الالباب. اب یہاں پہ قواعد دیکھتے چلیں کہ یہ کھڑا زبر ہے اور یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پہ مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اس کو ہم نے کم از کم 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور یہاں پہ یہ جو لام ہے اس میں جلالت کا نہیں ہے تو اس لام کو باریک پڑھنا ہے. اور یہ والا لام بھی اس میں جلالت کا نہیں ہے، اس کو بھی باریک پڑھنا ہے. اور یہ والا لام بھی اس میں جلالت کا نہیں ہے تو اس کو بھی ہم نے باریک پڑھنا ہے. اور یہاں پہ الف سے پہلے جو ہے باریک حرف ہے تو اس الف کو باریک پڑھنا ہے. اور یہاں پہ جب ہم بغیر وقف کی صورت میں جو ہے یہ الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بغیر وقف کی صورت میں. اور جب ہم وقف کر لیں گے تو یہ آخری حرف ساکن ہو جائے گا. تو یہاں پہ حروف مدہ کے بعد یہ حرف جو ہے وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو مد عارض کا قاعدہ ہوگا. تو 2 حرکات 6 حرکات 4 حرکات اتنے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. یا اولی الالباب. آگے وقف، یا اولی الالباب. یا زبر یا، تا زبر تا، یتا. سین الف زبر سا، یتسا. حمزہ زبر آ، یتسا. لام واو پیش لو، یتساءلو. نون زبر نا، یتساءلون. آگے وقف، یتساءلون. اب یہاں پہ دیکھیں یہ الف سے پہلے جو ہے سین باریک حرف آ رہا ہے تو ہم نے الف کو باریک پڑھنا ہے. اور یہاں پہ حروف مدہ یعنی الف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پہ مد متصل کا قاعدہ ہوگا. اس کو 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہ جو لام ہے یہ اس میں زیادہ کا نہیں ہے تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. اور یہاں پہ
جب ہم وقف نہیں کریں گے تو یہاں پہ واو مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور جب ہم وقف کر لیں گے تو یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد جو ہے وقف آخری جو اس کے بعد حروف مدہ کے بعد والا حرف جو ہے وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو مد عارض کا قاعدہ ہوگا، تو 2 حرکات 4 حرکات 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یتساءلون آگے وقف، یتساءلون، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب العین کھڑا زبر ع، رب الع لام زبر لا، رب العالمین یا زیر می، رب العالمین نون زبر نا، رب العالمین، یہ ہو گیا وقف کی صورت میں۔ آگے وقف رب العالمین، اب یہاں پہ یہ را کے اوپر جو ہے زبر ہے تو را کو پر پڑھنا ہے، اور یہ با مشدد ہے تو یہاں پہ اس کو جماعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور یہ لام جو ہے اس میں زیادہ کریں گے تو اس کو باریک پڑھنا ہے، اور یہ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف دو حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ والا لام بھی اس میں جلالت کا نہیں ہے تو اس کو بھی باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پہ جب ہم وقف نہیں کریں گے تو یا مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور جب ہم وقف کریں گے تو مد عارض کا قاعدہ ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد جو حرف ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو مد عارض ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو 2 حرکات 4 حرکات یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ رب العالمین آگے وقف رب العالمین، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن یہ ہو گیا بغیر وقف۔ آگے وقف خوف، اب یہاں پہ دیکھیں یہ خا حروف مستعلی میں سے اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ واولین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب ہم وقف نہیں کریں گے تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، اور جب ہم وقف کر لیں گے تو حروف لین کے بعد جو ہے حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا، تو اس کو 2 حرکات 4 حرکات یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ خوفن آگے وقف خوف، قاف پیش قو، را یا زبر ری، قوری شین دو زیر شن، قریشن یہ ہو گیا بغیر وقف کی صورت میں۔ آگے وقف قریش، اب یہاں پہ یہ قاف جو ہے حروف مستعلی میں سے اس کو پر پڑھنا ہے، اور یہ را کے اوپر زبر ہے تو را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ جب ہم وقف نہیں کریں گے تو یا لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، اور جب ہم وقف کریں گے تو یہ حروف لین کے بعد جو ہے حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، یعنی شین حروف لین کے بعد آ رہا ہے یہ شین وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا، تو اس کو 2 حرکات 4 حرکات یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قریشن آگے وقف قریش، اب اس سبق کو جو ہے ایک مرتبہ مکمل نامہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ آگے وقف وَلَضَّالِّينَ، یا اولی الالباب آگے وقف یا اولی الالباب، یتساءلون آگے وقف یتساءلون، رب العالمین آگے وقف رب العالمین، خوف آگے وقف خوف، قریش آگے وقف قریش،
صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اچھے کمنٹس کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔